تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ تہجد کی نماز کی فضیلت، اس کو ادا کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے اور کس وقت یہ ادا کی جاتی ہے، اس کا وقت وہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور تہجد میں کون کون سی سورتیں پڑھتے ہیں اور اس کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اور ان میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے متعلق بہت سے مسائل ہیں جو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے وہ تہجد کی نماز کی فضیلت وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے تو میں اسے بخش دوں۔ یعنی کہ اس حدیث سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر دنیاوی آسمان پر رات کے پہر میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت جو مسلمان نیند سے اٹھ کر وہ وضو کرتا ہے اور مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ باقی نمازوں کا تو ثواب عطا کرتے ہیں، مگر نماز تہجد پڑھنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ مسکرا کر دیکھتے ہیں، کیونکہ نماز تہجد وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری اور لاڈلی نماز ہے۔ اور اس نماز کو ادا کرنے کے بعد وہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ان ہماری دعاؤں کے اوپر کن وہ فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور ان دعاؤں کی وجہ سے ہماری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اور تہجد کی نماز وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دوستی کروانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ تہجد کے وقت جو شخص زمین پر وہ اپنی پیشانی رکھ کر سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے وہ کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں، اور بندہ اپنے رب کے وہ سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اسی وقت بندے کا بہا ہوا آنکھ کا ایک آنسو وہ اس کے دل میں سکون اتار دیتا ہے، اور اس کے آنسوؤں کے ساتھ اس کی تکالیف وہ ختم ہو جاتی ہیں اس وقت، اور اس کی مشکلات اور پریشانیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ تہجد کی نماز کا وقت، اس کی سنتیں، اس کی نیت، اور اس میں کتنی رکعتیں ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے وہ ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کا وقت وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت وہ عشاء کی نماز کے بعد اگر ہم لوگ 5 منٹ 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا تھوڑی دیر سو جائیں، اور اس کے بعد ہم جب بھی اٹھیں گے رات کے کسی بھی پہر میں، تو ہمارے لیے تہجد کا وقت وہ شروع ہو جاتا ہے، اور افضل ترین وقت وہ سحری کا ہی وقت ہوتا ہے، یعنی کہ فجر کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے
وہ ہمارے لیے تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اور تہجد میں جو ہے اس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ تہجد میں جو ہے وہ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 8 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور جو ہے وہ آپ کے پاس اگر ٹائم کم ہے تو آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ 8 یا 12 رکعتیں جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو ہے جیسے ہم لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ تہجد کی نماز جو ہے وہ نیت کر کے ادا کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ کوئی خاص جو ہے وہ صورتیں ادا نہیں ہوتی، یعنی سب سے پہلے ہم لوگ ثنا کرتے ہیں، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی جو چھوٹی سورت ہے آپ لوگ ملا کر اس میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ سورہ اخلاص۔ اس کے بعد رکوع اور سجدہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جو ہے پھر دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ جو ہے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اور پھر اتحیات پڑھ کے جو ہے ہم لوگ سلام پھیر دیتے ہیں، درود پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تہجد کی نماز کا پراپر صحیح طریقہ ہے۔ اور جو ہے اس کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ اس کی نیت بھی بالکل اسی طرح کی جا سکتی ہے جیسے کہ ہم لوگ نوافل کی نیت کرتے ہیں۔ اور نیت بیسیکلی جو ہوتی ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، کہ اگر ہم لوگ دل میں پختہ ارادہ کرتے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری نیت ادا ہو جاتی ہے۔ مگر ہم لوگ جو ہے اپنی زبان سے جو ہے وہ کلمات ادا کرتے ہیں، کہ جس طرح کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں 2 رکعت نماز نوافل کی نیت کرتی ہوں وقت تہجد کا، اور واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور منہ میرا کعبہ شریف کر کے جو ہے یہ اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہم لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور تہجد کی نماز کا وقت جو ہے اتنا زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کے پاس سنہری موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تہجد کے وقت جو ہے وہ 3 صدائیں لگاتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ اہم صدائیں ہوتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1 کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ نمبر 2 کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ نمبر 3 کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت جو ہے وہ کر دوں؟ تو دیکھیں کتنا اہم وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔